آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا۔ الرحمن الرحیم۔ لا تعداد درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر، ابراہیم علیہ السلام پر اور ان کی آل پر۔ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا آخرت میں مغفرت فرمائے اور ہمیں کامیاب فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146، جس میں جنگ احد کا ہی واقعہ جو ہے اس کو کنٹینیو کیا گیا ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں صحابہ کرام کو اور تمام ان لوگوں کو جو جہاد کر رہے تھے کہ بہت سے نبیوں کے ہم رکاب، کہ بہت سے نبیوں کے ساتھ جو جہاد کرنے والے تھے، تبلیغ کرنے والے تھے، ان کی سپورٹ کرنے والے تھے، بہت سے اللہ والے جہاد کر چکے ہیں، انہیں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی، جیسے جنگ احد میں مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچی، شہید ہوئے، نقصان ہوا، تو انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں تکلیفیں پہنچی، لیکن نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، نہ سست رہے، نہ دبے رہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ صبر کرنے والوں کو ہی چاہتا ہے، جو صبر کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو چاہتا ہے۔ وہ یہی کہتے رہے کہ اے پروردگار، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے کاموں میں بے جا زیادتی ہوئی ہے اسے بھی معاف فرما اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما اور ہمیں کافروں کی قوم پر مدد عطا فرما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کے ثواب کی خوبی بھی عطا فرمائی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اے ایمان والو، اگر تم کافروں کی باتیں مانو گے تو وہ تمہیں تمہاری ایڑیوں کے بل پلٹا دیں گے، یعنی تمہیں مرتد بنا دیں گے، پھر تم نادان ہو جاؤ گے اور نامراد بھی، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی تمہارا مولا ہے اور وہی بہترین مددگار ہے۔ ایڑیوں کے بل وہ کیسے پلٹائیں گے، اس کی تھوڑی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ مضمون تو پہلے بھی گزر چکا ہے، یہ جو یہاں پہ شروع کیا گیا ہے کہ کافروں کی باتوں کو مت مانو، وہ تمہیں واپس اسی جگہ پلٹا دیں گے جہاں سے تم نے اسلام قبول کیا، کیونکہ احد کی شکست کے فائدے اٹھاتے ہوئے بعض کفار یا منافقین مسلمانوں کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ تم اپنے بائی دین کی طرف لوٹ جاؤ، جیسے پہلے شرک کرتے تھے ویسے شرک کرو۔ ایسے میں مسلمانوں کو کہا گیا کہ کافروں کی اطاعت ہلاکت اور خسران کا باعث ہے، کامیابی صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں ہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں، اور اس سے بہتر مددگار کوئی بھی نہیں۔ یہ مطلب یہ مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ آگے فرما رہے ہیں، ایک مطلب سپورٹ بھی کر رہے ہیں کہ ہم ان قریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اس وجہ سے اس کے ضمن میں ایک حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے دشمن ہیں، جو کافر ہیں، مشرکین ہیں، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا 2 مہینے کی مسافت کے حساب سے، اور یہ جو معجزہ ہے یہ صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا، اس سے پہلے کسی نبی کو یہ چیز نہیں دی گئی، اس وجہ سے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان ظالموں کی بری جگہ ہے، دلیل کوئی بھی نہیں اتاری اللہ تعالیٰ نے۔ کس بارے میں یہ بات ہو رہی ہے؟ جو یہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے کوئی اس طرح کا معجزہ لے کے آئے کہ جو صدقہ خیرات ہے اس کو آسمان کی جو آگ ہے وہ آئے اور اٹھا کے لے جائے، تو ہم اس طرح کی نشانیاں جو سامنے آئیں گی تو مانیں گے۔ تو آگے ذکر آئے گا اس بارے میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے جو نبی تھے ان میں یہ چیزیں تھیں، ان میں یہ معجزے تھے، تم نے ان کی بھی بات نہیں مانی اور الٹا ان کو ناحق قتل کیا۔ اللہ اکبر۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد کہ اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی۔ تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے اور بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم کو آزمائے، اور یقیناً اس نے تمہاری لغزش سے درگزر فرما دیا، اور ایمان والوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ جب کہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے، یہ جنگ احد کی بات ہو رہی ہے، میں پھر دوبارہ رپیٹ کر دوں اس چیز کو کہ جب مسلمانوں نے چڑھائی کر دی کفار مکہ پہ اور کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں پیچھے سے واضح دے رہے تھے، پس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیز پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے مال سے خبردار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسی مطلب چڑھائی کر دی انہوں نے، کیسے نیچے آگے، کیسے مطلب شکست کی طرف دوڑے، اس کی تھوڑی ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ کفار کے یکبارگی اچانک حملے سے کیوں حملہ ہوا؟ کیونکہ لوگوں نے جو ڈیوٹی جن کی لگی تھی ایک پہاڑی کے اوپر جو تیر انداز کا دستہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم لوگوں نے اس پہاڑی کو نہیں چھوڑنا، تو جب انہوں نے چھوڑا تو کیا ہوا کہ کفار کے یکجا مطلب پیچھے سے جب انہوں نے حملہ کیا اچانک تو مسلمانوں میں بھگدڑ مچی، مطلب ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور مسلمانوں کی اکثریت نے راہ فرار اختیار کی۔ یہ حقیقت ہے، یہ اس کا نقشہ بیان کیا جا رہا ہے، جس کے معنی اپنی روح بھاگ جانے یا وادی کی طرف چڑھ جانے کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند ساتھیوں سمیت پیچھے رہ گئے اور مسلمانوں کو پکارتے رہے، الیہ عباد اللہ، بندو میری طرف لوٹ کر آؤ، بندو میری طرف لوٹ کر آؤ، اللہ کے بندو میری طرف لوٹ کر آؤ۔ لیکن اس جو بھگدڑ تھی اس کے عالم میں یہ پکار کون سنتا؟ ہر آدمی وہ نفسا نفسی کا عالم ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی۔ امن کی نیند کیسے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں جس دن یہ چیز ہوئی میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سکنت طاری کی، مطلب سکون جو ہے وہ نازل فرمایا۔ وہ اس طرح ہو گیا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، کہ اتنا ہمیں سکون آ گیا تھا کہ ہم جس صف میں کھڑے تھے، میں بھی اس صف میں کھڑا تھا، تو میرے ہاتھ سے تلوار گرتی، میں پھر اٹھاتا پھر گرتی، مطلب اتنی غنودگی، اتنا سکون آ گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ جنگ کے ماحول میں ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بری بدگمانیاں کر رہے تھے۔ یہ کس کے بارے؟ یہ عبداللہ بن نبی اور اس کے جو کرندے تھے ان کے بارے میں، جو رئیس المنافقین تھا، سب سے بڑا منافق وہ تھا، اور کہتے تھے کہ کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ کام کل کا کل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں کے بھید آپ کو نہیں بتاتے، کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ اللہ اکبر۔ اب کہہ دیجئے کہ گو تم اپنے گھروں میں ہوتے، پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ تم مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز کا آزمانا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا۔ آزمانا کیسے تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں آ کے بیٹھتے اور کہتے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو بھی ہوگا، جس طرح کے بھی حالات آئیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے۔ تو کیا ہوا کہ جب جہاد کرنے کی باری آئی تو انہوں نے رائے فرار اختیار کر لی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، واضح کر دیا کہ میں نے آزمانا تھا کہ تم لوگوں میں سے صحیح ایمان والا کون ہے اور بے ایمان کون ہے، اور کون میری راہ میں لڑنا چاہتا ہے اور کون دنیا دار ہے۔ اللہ اکبر۔
اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تو تمہارے سینوں کی باتوں کو جانتا ہوں اور میں آگاہ کرنا چاہتا تھا کہ واقعی میں یہ حقیقت ہے۔ تم میں جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مٹبھیڑ ہوئی تھی، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آ گئے، لیکن جانو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اپنے بھائیوں کے حق میں جب کہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں۔ کہا کہ اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس خیال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دلی حسرت کا سبب بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ قسم ہے، اللہ تعالیٰ یہاں قسم اٹھا رہے ہیں کہ قسم ہے اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشش رحمت اس سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بخشش اور رحمت اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ بالیقین خواہ تم مرو یا مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی کیے جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بدزبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے کریں۔ پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس میں کیا کیا چیز ہمیں ملی کہ ایک تو پہلے نمبر پہ توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کرنا بہت ضروری ہے اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ بھروسہ، توکل، بھروسہ اور صبر، یہ بھی ضروری ہے۔ صبر نہیں ہوگا تو آپ سے بھروسہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، ان دونوں چیزوں کا کوئی تضاد نہیں ہے آپس میں۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے میں جب مخلوط ہو جائیں گی، مکس ہو جائیں گی، تو پھر اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اطاعت اللہ کی واضح طور پہ انسان کے اندر وہ چیز پیدا کر دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہ آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کویسچن مارک دیا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ناممکن ہے کہ نبی سے خیانت ہو جائے۔ ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص اپنے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ پورا بدلہ مطلب قرآن پاک میں ایک آیت ہے، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ کس ذرے کی بات ہو رہی ہے؟ علماء کرام اور محدثین مفکرین یہ فرماتے ہیں، اس کی اشکال بیان کرتے ہیں کہ جب کمرے کے اندر روشنی آتی ہے کسی خالی جگہ سے، مطلب اتنا سا روشن دان ہو تو اس میں سے روشنی آ رہی ہے، تو بندہ نیچے جب صفائی کرتا ہے تو اس کے ذرات جو ہیں روشنی میں وہ اڑتے نظر آتے ہیں۔ یہ اس ذرے سے بھی بریک جو ذرہ ہے اس کے برابر کی بات ہو رہی ہے کہ وہاں قیامت والے دن کسی کے ساتھ جو ہے وہ بے انصافی نہیں ہوگی، پورا بدلہ دیا جائے گا اور ظلم نہ کیا جائے گا۔ کیا پس وہ شخص جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی کے درپے ہو اس شخص جیسا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی لے کر لوٹتا ہے، اور جس کی جگہ جہنم ہے جو بدترین جگہ ہے۔ یہ قرآن میں اس لیول کی اور بھی جو ہیں وہ مثالیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اندھیرا اور روشنی سیم ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اندھا اور دیکھنے والا سیم ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اسی طرح جو بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے درپے ہوتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے چکر میں ہوتا ہے، اور ایک دوسرا وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے اور ناراضگی لے کر اس کی طرف لوٹتا ہے، تو اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، وہ سیم ہو ہی نہیں سکتے دونوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
اپنی رضا میں شامل کرنے والے لوگوں میں شمار فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے الگ الگ درجے ہیں اور ان کے تمام اعمال کو اللہ تعالیٰ بخوبی دیکھ رہا ہے۔ بے شک مسلمانوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ یہ صرف ان مسلمانوں کی نہیں بات ہو رہی ہے، ہماری بھی بات ہو رہی ہے۔ کس چیز کا احسان ہے؟ کہ ان ہی میں سے ایک رسول ان میں بھیجا، اللہ اکبر، جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ کیا مطلب ہو گیا اس بات کا؟ کھلا کھلا مطلب ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات ہیں، کہ قرآن پاک ہے، اس کو جو پڑھے گا وہ آٹومیٹک جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ لکھی پڑی بات ہے، یہ قرآن میں یہ چیز واضح لکھی ہوئی ہے۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے کہ جو بھی قرآن پڑھے گا وہ کیا ہوگا؟ پاک ہوتا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اسی کتاب میں حکمت ہے، جو اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے اس کو جو سیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آگے کیا بات ہو رہی ہے کہ یہ سب اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، یعنی کہ جو بندہ بھی قرآن سے ہٹ کے جتنا مرضی علم حاصل کر لے، وہ معلومات ہے، علم نہیں ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جس کے اندر عمل شامل ہو جائے۔ تو جب علم اور عمل دونوں چیزیں آتی ہیں تب جا کے بندہ گمراہی سے باہر نکلتا ہے، نہیں تو کیا ہے کہ یہ سب اس سے پہلے، کس سے پہلے؟ قرآن سے پہلے سب گمراہی میں تھے۔ اس کی ایک مثال سورہ ابراہیم کی پہلی جو آیت ہے اس میں دی گئی ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کے اوپر یہ کتاب نازل کی تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کے آئیں۔ مطلب کہ قرآن کے علاوہ اگر آپ قرآن و حدیث کے علاوہ کسی چیز کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں تو وہ اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے۔ وہ اصل روشنی جو ہے وہ قرآن ہے، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمایا ہے اور جن محرمات سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، یہ اصل روشنی ہے، باقی روشنی نہیں ہے۔ اچھا، کیا بات ہے کہ جب تمہیں ایک ایسی تکلیف پہنچی کہ تم اس جیسی دو چند پہنچا چکے، مطلب کہ جو تکلیف آپ کو پہنچی غزوہ احد میں، اس جیسی تکلیف آپ پہلے ان کو پہنچا چکے ہو غزوہ بدر میں۔ تو یہ کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے۔ کیسے؟ کہ آپ نے نافرمانی کی، بات نہیں مانی۔ جو عبداللہ بن نبی منافق تھا، اس کے گروہ نے بات نہیں مانی، ٹھیک ہے، ان کو بھی تکلیف پہنچی، رسوا ہوئے۔ اور جو لوگ پہاڑی کے اوپر جو کھڑے تھے، تیر اندازوں کا دستہ، انہوں نے بھی بات نہیں مانی، تو پھر کافروں نے جب حملہ کیا تو تکلیف پہنچی۔ یہ تمہاری اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خود کی طرف سے ہے۔ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مانتے، فرما بردار ہوتے، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ تمہیں شکست کی طرف جانے ہی نہ دیتا۔ اللہ اکبر۔ اور تمہیں جو کچھ اس دن پہنچا، جس دن دو جماعتوں میں مٹبھیڑ ہوئی تھی، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے تھا۔ وہ پیچھے بیان کیا جا رہا ہے، کیا گیا ہے کہ تاکہ تم لوگوں کو آزمائے کہ تم میں سیدھے راستے پہ کون ہے، سچائی پہ کون ہے اور جھوٹے کون ہیں۔ وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہری طور پر جان لے اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے، جس سے کہا گیا کہ آؤ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ، تو وہ کہنے لگے کہ ہم اگر لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے۔ وہ اس دن بانسبت ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے۔ اللہ اکبر۔ اپنے منہ سے وہ باتیں بتاتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بارے میں تھوڑی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ لڑائی جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی آپ لوگ لڑائی لڑنے چل رہے ہوتے تو ہم بھی ساتھ دیتے، مگر آپ تو لڑائی کے بجائے اپنے آپ کو تباہی کے دانے میں جھونکنے جا رہے ہیں، ایسے غلط کام میں ہم کیوں آپ کا ساتھ دیں؟ انہوں نے دلیل یہ ساتھ دی کہ ہمارا 1000 کا لشکر ہے اور جو کفار ہیں وہ 3000 ہیں، تو یہ سیدھا سیدھا موت کے منہ میں جانے والی بات۔ یہ ایک بہانہ تھا ان کا۔
اصل میں اندر ایمان نہیں تھا، اصل میں اندر وہ چیز نہیں تھی۔ یہ عبداللہ بن نبی اور اس کے ساتھیوں نے اس سے کہا کہ ان کی بات نہیں مانی گئی تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ارادہ فرمایا کہ مدینہ شریف سے باہر جا کے ان سے لڑیں گے، تو ان لوگوں نے جو منافقین تھے انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ میں رہ کے ڈیفینڈ کریں گے، باہر جا کے اٹیک نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے پھر ایک یہ بھی چیز اس ٹائم کہی کہ ہماری بات نہیں مانی گئی کہ مدینہ میں رہ کے لڑیں، اس لیے ہم آپ کا ساتھ نہیں دیا آپ نے۔ اور عبداللہ بن حرام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں سمجھا بجھا کر شریک جنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کب؟ جب وہ مدینہ سے باہر مقام شوت ہے وہاں سے وہ واپس چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہیں ان کو ہرگز مردہ نہ سمجھیں بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس روزیاں دیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے بڑے مقام ہیں، بڑے درجات ہیں اور وہ ہر چیز ان کو مل رہی ہے وہاں پہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا فضل جو انہیں دے رکھا ہے اس سے وہ بہت خوش ہیں اور خوشیاں منا رہے ہیں ان لوگوں کی بابت جو اب تک ان سے نہیں ملے، ان کے پیچھے ہیں، اور اس پر کہ انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ جابر تمہیں پتہ ہے جو جنگ احد میں شہید ہوئے ہیں وہ کس مقام پر ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، پوچھا کہ کیا چاہتے ہو تم؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیجو یا اللہ پاک تاکہ ہم آپ کی راہ میں دوبارہ شہید ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کس لیے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ پاک اس لیے تاکہ جو ہمارے بھائی دنیا میں ہیں ان کو پتہ چلے کہ جہاد کی اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے کی اور شہید ہونے کی فضیلت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ میرا قانون ہے، قانون قدرت ہے، قانون کائنات ہے کہ جو ایک دفعہ دنیا سے چلا گیا وہ واپس دنیا میں نہیں آ سکتا۔ تو لیکن میں آپ کی جو بات ہے وہ دنیا میں ضرور پہنچا دوں گا۔ تو اس لیے یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز واضح فرمائی کہ غمگین نہ ہو، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت اچھی روزی ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل سے، اور اس سے بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو برباد نہیں کرتا، کہ جس بندے کا ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اجر کو برباد نہیں کرتا۔ جن لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو قبول کیا اس کے بعد انہیں پورے زخم لگ چکے تھے، ان میں سے جنہوں نے نیکی کی اور پرہیزگاری برتی ان کے لیے بہت زیادہ اجر ہے۔ کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہوئے اور جو زخمی ہوئے ان کا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا اجر اور انعام و اکرام ہے۔ وہ لوگ کہ جب ان سے لوگوں نے کہا کہ کافروں نے تمہارے مقابلے پر لشکر جمع کر لیے ہیں، تم ان سے خوف کھاؤ، تو اس بات نے انہیں ایمان میں اور بڑھا دیا اور کہنے لگے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ جنگ احد یہ کس بارے میں بات ہو رہی؟ جنگ احد جب ہو گئی تو واپس جب مدینہ شریف تشریف لے کے گئے تو راستے میں جب لشکر مسلمانوں کا مدینہ شریف پہنچا تو کفار واپس مکہ جانے لگے، تو راستے میں انہوں نے پھر پلاننگ کی کہ اب مسلمان جو ہیں وہ تھک ٹوٹ گئے ہیں، وہ پریشان ہیں، ٹینشن میں، تو اب دوبارہ ہم پورے جوش و خروش سے ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں تو ان کو نیست و نبود کر دیتے ہیں۔ اور منافقین نے بھی کہا کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے۔ تو جب مسلمانوں کو یہ چیز کا پتہ چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک آواز دی کہ ہم پھر واپس جائیں گے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے، اور سب نکل پڑے۔ تو جب کفار کو یہ پتہ چلا تو وہ واپس مکہ بھاگ گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت و فضل کے ساتھ یہ لوٹے، انہیں کوئی برائی نہ پہنچی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی پیروی کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ یہ خبر دینے والا صرف شیطان ہی ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، تم ان کافروں سے نہ ڈرو اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو۔ کفر میں آگے بڑھنے والے لوگ تجھے غمناک نہ کر دیں، یقین مانو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ان کے لیے آخرت کا کوئی حصہ عطا نہ کرے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچائے۔
کفر کو ایمان کے بدلے خریدنے والے ہرگز ہرگز اللہ تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور انہی کے لیے المناک عذاب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، اور عذاب بھی صرف انہی لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ کافر لوگ ہماری دی ہوئی مہلت کو اپنے حق میں بہتر نہ سمجھیں، یہ مہلت تو اس لیے ہے کہ وہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں۔ انہی کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ جس حال پر تم ہو اسی پر اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا، مطلب جس حال میں تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑے گا جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، مطلب نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہے کہ جو غیب کی خبریں ہیں وہ آپ کو دے دے، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے۔ کس کے لیے؟ غیب دینے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کرو تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ اکبر۔ جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں اپنی کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، بلکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ عنقریب قیامت والے دن یہ اپنی کنجوسی کی چیز لے کر ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا۔ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے آگاہ ہے کہ کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ کون سے مال کی یہ بات ہو رہی ہے؟ اس آیت میں اس بخیل کا بیان کیا گیا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، حتیٰ کہ اس میں سے فرض زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اس کے مال کو ایک زہریلا اور نہایت خوفناک سانپ بنا کر توق کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ سانپ اس کی بھانچیں پکڑ لے گا، یہ جو جگہ ہوتی ہے جس کو پنجابی میں بھانچیاں بھی بولتے ہیں، جبڑے بھی بولتے ہیں اردو میں، پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا صحیح علم عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں ہماری کامیاب کرے ہمیں، اور ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں اپنے ماں باپ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور ماں باپ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔